الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج بڑا پیارا موضوع ہے، خاموشی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسی برکات، کیسی فضیلتیں، کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، اور پھر جو بندہ بے جا گفتگو کرتا ہے، بے بحال بے موقع بولتا رہتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اور ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سلامت رہنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خاموشی کو اختیار کر لے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو زبان پر تو ہلکا ہے، بہت کم ہے مشقت کے اعتبار سے زبان پر، لیکن اس کا ثواب وہ میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے ایسا کون سا عمل ہے جو باعتبار مشقت زبان پر ہلکا ہے اور میزان عمل کے اندر بھاری ہے، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ خاموش رہنا، حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کو اپنانا اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ تین عمل ارشاد فرمائے، یعنی خاموش رہنا اور اچھے اخلاق کو، اچھی عادات کو اختیار کرنا اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ یہ مشقت کے اعتبار سے تو ہلکے ہیں، یعنی ان میں کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی اور ان میں کوئی زیادہ کہتے ہیں کہ ان میں روپے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، لیکن عمل میں یہ ثواب کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں، ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت زیادہ آسان اور بدن پر نہایت ہی ہلکی ہو؟ تو عرض کیا گیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے۔ خاموشی اور حسن اخلاق بدن پر بہت ہلکی ہیں، یعنی ان کو اختیار کرنے میں کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن میزان عمل میں ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بھاری ہیں۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے یعنی اچھی عادتوں کو، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ تو ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، سواری پر سوار ہوئے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے، یعنی بہترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا یہ سب سے افضل ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت فرمائے گا؟ ان کا یہ خیال ہوگا کہ زبان کی جو گفتگو ہوتی ہے، زبان کے ذریعے جو ہم کلام کرتے ہیں تو اس پر شاید گرفت نہ ہو، کیونکہ یہ گفتگو ہے، کلام ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا زبان کے ذریعے ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرمائے گا، ہماری پکڑ فرمائے گا؟ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، زبان کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرائے گا، پس جو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی گفتگو کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہو فائدے میں رہو گے
اور بری باتوں سے خاموش رہو سلامت رہو گے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ اس کے دو معنی، ایک تو ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی تو یہ ہے کہ تم انتقال کر جاؤ، یعنی جب انتقال کر جاؤ گے تمہاری ماں تم پر روئے گی۔ لیکن اہل عرب یہ جملہ اس وقت بولا کرتے تھے جب کسی کو اپنی بات سمجھانا مقصود ہوتی تھی یا اپنی بات کی اہمیت مقصود ہوتی تھی، کسی کو ادب سکھانا مقصود ہوتا تھا، تو اپنی بات سے پہلے کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، زمین پر اتارا، تو آپ کافی عرصے تک خاموش رہے، گفتگو نہیں فرمائی۔ کافی عرصہ جو ہے وہ خاموشی آپ نے اختیار کی۔ تو ایک دن آپ کی اولاد یعنی آپ کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے اور پڑپوتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا حضور آپ گفتگو نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، ہم سے کلام کیجئے، ہم سے گفتگو کیجئے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے 40,000 کے مجمع سے، جن میں آپ کے بیٹے بھی تھے، پوتے بھی تھے، پڑپوتے بھی تھے، 40,000 کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے آدم گفتگو کم کرو، یہ عمل تمہیں میری جنت کی طرف دوبارہ لوٹا دے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی سے دشمنی اور بغض رکھو، یعنی تمہاری محبت اپنے مسلمان بھائی سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے، کسی سے عداوت رکھنی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو ثواب حاصل کرتا ہے، جب بھی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو میں اچھی گفتگو ہوتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور مجھے نصیحت ارشاد فرمائیے۔ فرمایا گفتگو مت کرو۔ اس نے عرض کی کہ جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو اس کو گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، گفتگو کی حاجت ہوتی ہے، بغیر گفتگو کے کام نہیں چلتا۔ فرمایا اگر گفتگو کرنی ہی پڑے، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہو، اگر گفتگو کرنی پڑے تو پھر حق بات کہو یا پھر خاموش رہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی، ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی ایسے عمل کی رہنمائی کیجئے کہ ہم اس عمل پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے صدقے سے، اس عمل کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ارشاد فرمایا کبھی مت بولو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی بولنا پڑتا ہے، حاجتیں ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے کلام کرنے کی۔ تو فرمایا کہ اگر گفتگو کرنی پڑے، بولنا پڑے، تو پھر اچھی گفتگو کے علاوہ کچھ مت بولو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے ہاں 4 علماء کرام جمع ہوئے، تو بادشاہ نے ان سے عرض کی کہ آپ حضرات ایک ایک مختصر اور جامع بات ارشاد فرمائیے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا علماء کا افضل علم خاموشی ہے۔ دوسرے نے کہا آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر نفع مند بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور اپنی عقل کی انتہا یعنی گہرائی کو جان لے اور اسی کے مطابق گفتگو کرے۔ تیسرے نے فرمایا سب سے بڑھ کر محتاط وہ بندہ ہے جو نہ تو موجودہ نعمت پر مطمئن ہو، نہ اس پر بھروسہ کرے اور اس کے لیے کوئی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے۔ چوتھے نے فرمایا تقدیر پر راضی رہنے اور قناعت اختیار کرنے سے بڑھ کر کوئی شے بدن کے لیے آرام دہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت
سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ لوگوں کے معاملات دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھوں، ان سے ملنا جلنا، ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ختم کر دوں، یعنی ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسا لوگوں کا انداز ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ لوگوں کو تمہاری اور تمہیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، حاجتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، تو لوگوں کے ساتھ کام پڑتا ہی رہتا ہے، تو لہٰذا لوگوں سے میل جول ختم مت کرو، لیکن ایک بات پر عمل کر لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے درمیان سننے والے بہرے، دیکھنے والے اندھے اور بولنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود گونگے بن جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 ملکوں فارس، روم، ہند اور چین کے بادشاہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور چاروں بادشاہوں نے 4 باتیں ایسے کی گویا کہ ایک ہی کمان سے 4 تیر پھینکے ہوں۔ کیا باتیں کی؟ کہ پہلے نے کہا میں کہی ہوئی بات کے مقابلے میں نہ کہی ہوئی بات سے رکنے پر زیادہ قادر ہوں۔ دوسرے نے کہا جو بات میں نے منہ سے نکال دی وہ مجھ پر حاوی ہو گئی، اور جو بات منہ سے نہ نکالی میں اس بات پر حاوی رہا۔ تیسرے نے کہا مجھے نہ کہی ہوئی بات پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، ہاں البتہ کہی ہوئی بات پر مجھے کبھی کبھار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چوتھے نے کہا مجھے بولنے والے پر تعجب ہے کہ اگر وہی گفتگو اس کی طرف لوٹ آئے تو اسے نقصان اٹھانا پڑے، اور اگر نہ لوٹے تو فائدہ بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 2 بزرگ تھے، عبادت کے ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ پانی پر چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر پر چل رہے تھے کہ انہوں نے ایک بزرگ کو ہوا کے اندر اڑتے ہوئے دیکھا، چلتے ہوئے دیکھا۔ ان سے پوچھا اے اللہ تبارک و تعالی کے بندے، آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا تھوڑی دنیا پر راضی رہ کر میں نے اپنے نفس کو خواہشات اور فضول گفتگو سے روکا اور ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن سے میرا رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے دور رہا جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ ان کاموں پر، ان باتوں پر عمل کیا جن کا میرے رب نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں نے خاموشی کو اختیار کیے رکھا۔ اگر میں اللہ تبارک و تعالی پر کسی بات کی قسم کھا لوں تو وہ میری قسم ضرور پوری فرمائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگوں تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک یونانی دانشور بقراط نے ایک شخص کو بہت زیادہ بولتے ہوئے دیکھا، شخص کو دیکھا کہ بہت زیادہ گفتگو کر رہا ہے، بہت زیادہ بولتے ہی چلے جا رہا ہے، تو اس سے فرمایا اے فلاں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے زبان 1 اور کان 2 بنائے ہیں تاکہ وہ بولے کم اور زیادہ سنے، یعنی ایک زبان اور 2 کانوں کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو کم بولنا چاہیے اور سننے کی عادت زیادہ ڈالنی چاہیے۔ اللہ تو واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کم بولتا ہے، خاموشی کو لازم پکڑ لیتا ہے، خاموشی کو اختیار کرتا ہے، تو وہ ندامت سے، پشیمانی سے، شرمندگی سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور جو زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہی چلا جاتا ہے، موقع بے موقع بولتا ہی چلا جاتا ہے، تو اس کو پھر ندامت اٹھانی پڑتی ہے، بسا اوقات پھر معذرت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاموش رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔